ایک بہت بڑا نام ہے علم کی دنیا میں، علماء جانتے ہیں، حضرت امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رسالہ قشیریہ کے مصنف ہے، اور یہ رسالہ قشیریہ وہ ہے جس کو غریب نواز جیسے لوگ مطالعہ کرتے تھے، جس کو بابا فرید جیسے لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے اپنے مریدوں کو، وہ رسالہ قشیریہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا، رسالہ قشیریہ جس گھر میں رہے گا اس گھر میں نہ چوری ہوگی نہ آگ لگے گی، یہ رسالہ قشیریہ ہے۔ اس کے مصنف امام ابو القاسم الحوازنی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، انہوں نے 1000 سے زائد کتاب لکھی۔ کتنی کتاب؟ 1000 سے زائد، لیکن یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، اور ان کو کہتے ہیں امام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام علم کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں جو اپنے وقت میں علم کے معاملے میں بے مثال ہو، بے مثال ہو، اس کو کہتے ہیں امام۔ اب انہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا، امام کیسے بن گئے علم کے معاملے میں؟ آئیے بس اس کو سن لیں، پھر بات ختم۔ یہ ان کا بچپنا تھا، چھوٹے تھے، ان کے دوست جا رہے تھے مدرسہ پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس دور میں ہر گلی محلے میں مدرسے نہیں ہوتے تھے، آج بہت اچھا دور ہے اس اعتبار سے، ہر شہر میں مدرسے۔ مدرسوں کی غیبتیں مت کیا کرو، مدرسوں سے دشمنی مت لیا کرو۔ جو مدرسوں کے مخالفین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی مدرسے کی تائید اور حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت ہی مت کر، چپ رہو۔ ہو سکے تو علم کو بڑھاؤ، علم کو فروغ دو، رکاوٹ مت بنو دین کی راہ میں۔ دین کی راہ میں جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ ان کی نسلیں مٹا دیتا ہے۔ دیکھو یزید کو، کوئی اس کی نسل باقی نہیں رہی، 14 یا 12 بیٹے یا 18 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، ایک سے بھی نسل نہیں چلی۔ یہ حال ہے دین میں، جو رکاوٹ بنے گا رکھنا ڈالے گا اللہ نسلیں مٹا دے گا۔ اللہ سے معافی مانگو۔ فرمایا ہمارے بزرگوں نے، جو عالم بعمل کی برائی کرے اللہ اس کی نسل میں قیامت تک کبھی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اللہ سے ڈرو، دولت کے نشے میں کچھ بھی مت کرو۔ ہاں عالم بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے غلطی۔ ہم دوسروں کے معاملے میں جج بنتے ہیں اور اپنے معاملے میں وکیل بنتے ہیں۔ اپنے سے غلطی ہو تو 1000 چھپائیں گے، کسی سے غلطی ہو، حالانکہ علماء کو غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں، عالم میں ہمارے بزرگوں نے لکھا، عالم میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ صرف نہیں، یہ فرق بھی بہت بڑا فرق ہے۔ عالم کا بیٹھنا دیکھ کر لوگوں کو نبی کا بیٹھنا یاد آئے، عالم کا چلنا دیکھ کر لوگوں کو نبی کا چلنا یاد آئے، عالم کا بولنا دیکھ کر لوگوں کو نبی کا بولنا یاد۔ عالم نائب رسول ہوتا ہے، ہمیں اپنے منصب کا خیال کرنا ہوگا۔ میں بات شارٹ کرنا چاہتا تھا لیکن بات آئی تو ایک بات اگر اجازت دے تو کہہ دوں۔ اپنے منصب اور اپنے حلیے کا خیال کتنا کرنا چاہیے سنیں۔ امام بخاری کا طالب علمی کا دور تھا، بچے تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، مالدار گھرانے سے تھے، تاجر گھرانے سے تھے۔ 1000 درہم ان کے گھر سے ان کو ملے، 1000 درہم، اور اس دور میں 1000 درہم۔ یہ کشتی میں بیٹھے، ایک چٹنگ باز نے دیکھا کہ اس بچے کے پاس 1000 درہم ہے۔ کشتی بیچ دریا میں گئی، اس نے شور کیا، میرے 1000 درہم گم ہو گئے، گم ہو گئے، گم ہو گئے۔ اب پوری کشتی میں ہاکار مچ گیا، اس لیے کہ اگر کوئی بڑا یہ چلائے کہ میرا آئی فون موبائل گم ہو گیا، گم ہو گیا، اور آئی فون اگر بچے کے پاس ملے، بولو اس کا خود کا ہو، تو بھی شک کس پہ جائے گا؟ بچے بھی جائے گا، بچہ آئی فون لے کے کب سے گمنے لگا، یہی تو ہوگا۔ تو بچے کے پاس 1000 درہم میں، اس نے شور کیا۔ اب ملا نے کہا بھائی چونکہ بیچ دریا میں کوئی باہر تو گیا نہیں، ابھی سب کو چیک کرتے ملے گا۔ سب کو چیک کیا، بعد میں کہا اس لڑکے کو بھی چیک کرو۔ ان کی باری آئی، ان کے پاس بھی پیسے نہیں ملے، پیسے نہیں ملے۔ طلبہ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، علماء کی بھی خصوصی توجہ، حالانکہ میں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کی ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔
امام بخاری کو چیک کیا، ان کے پاس بھی پیسے نہیں ملے، حالانکہ وہ اس وقت طالب علم تھے، امام نہیں بنے تھے۔ جب کشتی سے اتر کر کے کنارے پر کشتی گئی اور نکل کے جانے لگے تو اس چیٹنگ باز نے کہا، اے لڑکے تیرے پاس تو 1000 درہم تھے نا، کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ کہا تیرے تھے نا، پھر پھینکا کیوں؟ تیرے تھے پھینکا کیوں؟ کہا کہ میں بچہ تھا اور تو بڑا تھا، میں لاکھ کہتا لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرتے اور میں چور ٹھہرتا، لیکن جب مجھے چور قرار دیا جاتا تو یہ جو حلیہ میں نے پہن رکھا ہے، امامہ جبہ، یہ حلیہ بدنام ہو جاتا۔ پیسے تو میں کبھی بھی کما لوں گا، لیکن اپنے حلیے کی وجہ سے میں تمام علماء کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اگر میں چور قرار دیا جاتا تو پھر امامے والے کو کوئی اپنی کشتی میں سوار نہ کرتا، جبہ پہنے ہوئے انسان کو کوئی اپنی کشتی میں عزت کے ساتھ نہ بٹھاتا۔ تو میں نے پیسے تو کھو دیے مگر میں نے قوم کا اعتماد نہیں کھویا۔ یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس غیرت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض کر رہا تھا اس دور میں ہر جگہ مدرسے نہیں ہوتے تھے۔ امام قشیری کا بچپنا ہے، دوست علم سیکھنے جا رہے ہیں، یہ اپنی ماں کے پاس آئے، ماں بیوہ ہو چکی ہے۔ امی میرے دوست جا رہے ہیں بڑے مدرسے میں علم حاصل کرنے، میرے دل میں بھی آتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، ماں میں جاؤں؟ ماں نے بچے کو دیکھا، دیکھو ماں کسی کی بھی ہو، ماں ماں ہوتی ہے، ماں اپنا ہر شوق کو چل کر بچوں کی خوشی چاہتی ہے۔ اے میرے جوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں اگر مرغی ہو تو بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، ماں اشرف المخلوقات ہو تو اس کی ممتا کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ماں کی ممتا تڑپی، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اگر تیری خواہش ہے تو چلا جا، ٹھیک ہے چلا جا۔ ادھر یہ گئے، ادھر ماں نے مصلی بچھایا، مولا میرا ایک ہی بیٹا، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، میں نے اس کا خیال کرتے ہوئے میں نے جب اس کو اجازت تو دے دی مگر میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، مولا میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ ماں ادھر دعا کر رہی تھی، ادھر ان کو پاخانے کی حاجت ہوئی، دوستوں سے کہا میں ابھی پاخانہ کر کے آتا ہوں، حاجت کر کے گئے، کپڑے گندے ہو گئے، گندگی لگ گئی کپڑوں پہ، کہا دیکھو ابھی سفر بھی شروع نہیں ہوا، کپڑوں پر نجاست لگ گئی ہے، میں کچھ دیر میں گھر جا کے ابھی واپس آتا ہوں، واپس آؤں گا غسل کر کے پھر چلیں گے۔ ادھر گھر آئے، دیکھا تو ماں رو رہی تھی، جملے تھے مولا میرے بیٹے کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، میرا بیٹا واپس کر دے۔ ماں کے آنسو دیکھ کر لپٹ گئے، ماں آپ کا بیٹا واپس آ گیا۔ اور پھر ماں سے کہا ماں مجھے ان پڑھ رہنا گوارا ہے، لیکن تیرا کہنا توڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جانا گوارا نہیں ہے۔ لوگ بس اتنا ہی تانا دیں گے نا، اتنا ہی تانا دیں گے نا کہ ابو القاسم جاہل ہے، ان پڑھ ہے، لیکن قیامت میں میرا اللہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ ابو القاسم ماں کا نافرمان ہے۔ مجھے ان پڑھ کہلانا گوارا ہے لیکن ماں کا نافرمان کہلانا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل کی گہرائیوں سے ماں کے لیے دل سے جملے نکلے، بیٹا کون کہتا ہے تو ان پڑھ رہے گا؟ جا تیری ماں کی دعا ہے، اللہ تجھے اپنے دور کا سب سے بڑا عالم بنائے گا۔ بس پھر رات آئی، سوئے، آپ کا سینہ چیرا گیا اور سینہ چیر کر کے وہ برسوں کے علوم محنت کر کے جو ملنے والے تھے ایک ہی رات میں اللہ نے ان کے دل میں انڈیل دیا اور راتوں رات اللہ نے ان کو عالم بنا دیا۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھی امام قشیری نے اور چند کتابیں اپنے پاس رکھی اور ساری کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا اور ایک پیٹی میں بند کر کے اپنے مرید سے کہا جاؤ اور اس کو دریا میں ڈال دو۔ مرید نے کہا رسالہ قشیریاں پڑھنا تب پتہ چلے گا کہ ان کی کتابیں کیسی رہی ہوگی۔ مرید نے کہا 1000 سے زائد کتابیں دریا میں پھینک دینا بہت بڑا نقصان ہوگا، علمی نقصان۔ گھر پہ پیٹی رکھ دی کتابوں کی، بلکہ پیٹیاں رکھ دی کتابوں کی۔ واپس آئے، بیٹے دریا میں ڈال دیا کتابیں؟ جی حضور ڈال دیا۔ کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دریا میں نہیں ڈالا۔ پھر گیا، پھر ڈالنے کے لیے سوچا علمی خزانہ ضائع ہو جائے گا، پھر رکھ کے حضور اب ڈال دیا۔ کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے،
تجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال، میرا حکم ہے، دریا میں ڈال۔ پھر وہ جو شاگرد اور مرید تھا گھبرایا، لے جا کر دریا میں ڈالا۔ جیسے ہی دریا کے اندر وہ کتابیں ڈالی، دریا سے ایک ہاتھ باہر آیا، دریا سے ایک ہاتھ باہر آیا اور اس نے ان کتابوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ ہاتھ اندر ہوا۔ شاگرد نے کہا اے ہاتھ والے، تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتا تو کون ہے؟ تو آواز آئی میں خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ مرید نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ کتابیں ضائع ہو جائے گی۔ کہا واللہ یہ کتابیں ضائع نہیں ہوگی، قیامت تک اس کی حفاظت میں کروں گا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ کہا پھر یہ کب کام آئے گی؟ تو کہا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو امام مہدی کے ظہور کے وقت، اس وقت ایسے حالات پیدا ہوں گے بے دینی کے کہ لوگوں کے پاس سے ساری کتب ضائع ہو جائے گی، ساری کتب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت لوگ چاہیں گے کہ کتابیں پڑھیں، کتابیں تلاش کریں گے، تو بزرگوں کی کتابیں اس وقت ان کو نہیں ملے گی۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تیرے بندوں کی رہنمائی کے لیے، جو تیرے بندوں نے پہلے علم کے دریا بہائے ہیں، وہ پھر تو کتابیں عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کتابیں جو میں نے آج اپنے ہاتھوں میں لی ہے کوشیری کی، وہ کتابوں کو دنیا میں عام فرما دے گا اور اس کے ذریعے سے علم عام ہوگا۔ تو شاگرد نے کہا حضرت لکھنے والوں نے تو بہت کتاب لکھی، کوشیری کی کتاب کی کیا فضیلت ہے جو اس کے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے دور میں عام کیا جائے گا؟ کہا سب نے تو سچا سچا لکھا، لیکن یہ ماں کا فرما بردار ہوا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کا نام علم کے حوالے سے قیامت تک زندہ رہے۔ یہ ہے ماں باپ کی دعا کی برکت۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کا وفادار رکھے۔